مہینے میں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم فرقان حمید جو ہمیں عطا کیا اسے نازل فرمائے، اور میرے آپ کے آقا حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا، اور وہاں سے جو فیض اور نور کے چشمے پھوٹے ہیں، تو آج تک جو ہے قرآن حکیم فرقان حمید اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہم مستفید ہو رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک آ گیا، تو یہ ماہ مبارک ہے کیا؟ تو قرآن حکیم فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تقوی والوں میں سے ہو جائیں، تو اب تقوی والے ہیں کون؟ تقوی والے ہیں کون؟ تو تقوی والے وہ ہیں، اس کو ہم اردو ترجمہ کریں تو پرہیزگار بنتا ہے۔ آپ اور میں عام لائف میں بھی ایک بزرگوں کو لیے خاص طور پر یا کسی نیک آدمی کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، یار یہ ماشاءاللہ بڑے متقی اور پرہیزگار۔ تو متقی کون ہوگا؟ تقوی والا۔ اور تقوی والا کون ہوگا؟ جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا، گناہوں سے رکتا ہو، اور جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو خلاف شرع ہو تو وہ اس سے اجتناب کرے، وہ اس سے رک جائے، اسے اختیار نہیں کرے۔ تو وہ اسے اختیار کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور کیسے ڈرنا ہے؟ کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب سب سے پہلی بات کہ ڈرنے کا حق کب جانیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے متعلق معلومات ہمیں ہوگی، ہم یہ علم رکھتے ہوں گے کہ ہمارا رب کون ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہماری ضروریات کا پورا فرمانے والا ہے۔ اس نے ہم پر قرآن حکیم فرقان حمید آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما کر ہم تک پہنچایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھی قرآن آیا، ہماری ہدایت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، فرامین نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہمیں سکھلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو گئی، کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، اس حق کے مطابق اپنے رب سے ڈرنا۔ کہتے ہیں نا یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں تو اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں۔ تو وہ جو خوف ہے نا، اس خوف کو اپنے اندر اتارو، اس سوچ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میرا رب ہی مجھے گناہوں سے بچانے والا ہے، میرا رب ہی مجھے نیک اعمال کی توفیقات عطا فرمانے والا ہے، میرا رب ہی مجھے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو جب اس نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں تو میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں بھی اپنے رب کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کروں، اس کی نافرمانی نہ کروں، میں رک جاؤں ان باتوں سے، ان عوامل سے کہ جن کی وجہ سے میں اس کی نافرمانی کا مرتکب ہو سکتا ہوں، میں رک جاؤں ان باتوں سے، پرہیز کروں، جھوٹ نہیں بولوں، غیبت نہیں کروں، کسی کا حق نہیں ماروں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، کسی سے حسد نہ کروں، غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہوں، ایسی فحش باتوں سے بچوں جو میرے رب کی نافرمانی کا سبب ہے، اور میں کن عوامل کو اختیار کروں؟ ان عوامل کو اختیار کروں کہ جس سے میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بندہ۔ میں نے بھی بننا ہے، آپ نے بھی بننا ہے، کیسے بنیں گے؟ تو قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا آپ، تو ہمیں اپنے اندر ڈر پیدا کرنا ہے اپنے رب کا۔ کون سا ڈر؟ یہ ڈر کہ میں اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی نہ کروں، ڈروں اس بات سے کہ میں نافرمان کہلاؤں، ڈروں اس بات سے۔ اب آئیے ادھر جو پہلے آیت مبارکہ ہم نے بیان کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ان رمضان المبارک کے بالخصوص روزوں کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا کیا مقصد ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے رکنے والے ہو جاؤ، نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔